بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیسہ ہے تو زندگی ہے، یہ بات آپ نے یقیناً کئی لوگوں سے سنی ہوگی کہ بھئی پیسہ کماؤ، کیونکہ بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ بھئی پیسہ کماؤ، پیسہ زندگی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کمائے کیسے ہیں، اور پھر کمانے کے بعد یہ ٹکتا کیسے ہے۔ ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ بندہ کمائی کو تو اچھی کمائی کر لیتے ہیں، لیکن پیسہ ہے کہ رکتا ہی نہیں، پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ تو اب ایسا کیا کریں کہ اول تو ہماری کمائی کا ذریعہ بنے، اور دوم اس کے اندر برکت ہو، ہمارے پیسوں کے اندر برکت ہو۔ تو اس کے لیے دیکھو، آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک نہایت ہی آسان اور بڑا ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ خلوص سے ایک بتائی ہوئی خاص ترکیب کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کی جان، مال، عزت و آبرو میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ مختصر سی ویڈیو ہے، چند منٹ کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ آپ کے پیچھے آئے، یعنی آپ پیسے کے پیچھے نہیں، پیسہ آپ کے پیچھے آئے، تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا، وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو عموماً آپ نہیں جانتے۔ تو دوستوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پیسہ کماؤ، پیسے کے بغیر آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر کمائیں کیسے؟ یوں سمجھیے کہ پیسے کی قدر و منزلت تو ہم جانتے ہیں کہ آج کے گئے گزرے زمانے میں پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر پیسہ نہیں ہے تو بندے کا ایمان بھی جو ہے نا وہ خطرے میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام خود بھی فقر سے، تنگ دستی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور وسعت رزق اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو انسان کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو، جائز ضروریات کو پورا کر سکیں، اور یہ پیسہ ہی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ کی یہ عظیم نعمت دنیا کے ساتھ ساتھ بندے کی آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ آخرت میں اس طرح سنوار سکتی ہے کہ جب وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غریبوں کو صدقات و خیرات دے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، تو اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بنے گا، آخرت کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ پیسہ بڑی ضرورت کی چیز ہے، اسے اپنا دشمن نہیں، اپنا دوست سمجھو۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہمارے علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں نہیں کرو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس بندے کے پاس ہے، رشتہ داری بھی اس سے جڑتی چلے جاتی ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ نہیں تو اس کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ اب اگر رشتہ دار بھی آتے ہیں تو صرف پیسہ دیکھ کر، پیسہ نہیں تو رشتہ داری بھی نہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی پیسوں کی بہت اہمیت ہو چکی ہے۔ حلال رزق اور پیسہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ آپ کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ پیسہ وہ چیز ہے جو انسان کی 90% پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ آخرت میں تو غرباء کے لیے بہت بڑے درجے ہیں۔ فرمایا کہ جو دنیا میں غرباء و مساکین ہیں، یہ بروز قیامت جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے، یعنی تمام لوگوں سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ یہی غرباء و مساکین ہوں گے۔ تو اب پیسے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر بندے کے پاس لاکھوں روپے ہوں، لاکھوں روپے کی ماہانہ آمدنی ہو، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر 20,000 روپے میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو 20,000 آپ کے پاس ہونے چاہیے، 25,000 میں ہو سکتا ہے تو 25,000 ہونے چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ کا ماشاءاللہ 20,000 میں گزارا ہو سکتا ہے اور آپ خواہ کی یہ ٹینشنیں پالیں کہ میں مہینے کا جو ہے نا لاکھ روپے کیسے کماؤں، یا میں 1.5 لاکھ روپے تک کیسے پہنچوں مہینے میں، تو اس طرح کی باتوں میں صرف اور صرف ذہنی ٹینشنیں ہوتی ہے، ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جتنے میں آپ کا گزارا ہو سکتے ہیں آپ اتنی کوشش کیجئے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے نصیب کی وجہ سے بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان کے مقدر میں اللہ پاک نے اس کے لیے جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ اسے ہر حال میں مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ بندہ رزق ڈھونڈنے کے، رزق تلاش کرنے کے طریقے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو بہرحال رزق تلاش کرتے ہوئے اسے اس تک خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ٹینشن چھوڑ دیں کہ مجھے رزق کی تلاش کرنی نہیں آتی یا مجھے کمانے کے طریقے نہیں آتے۔ رزق اللہ پاک نے انسان کے جس ذمے جتنا لکھ دیا ہے وہ اس تک پہنچے گا، ہر حال میں پہنچے گا۔ یقین مانو، اگر گہرے سمندر میں کسی بھاری بھرکم پتھر کے نیچے کسی کا رزق دبا ہوا ہو تو ہوگا کیا کہ جب وہ رزق اس تک پہنچنے کا وقت آئے گا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹے گا اور وہ رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ ان فضول ٹینشنوں سے نکلو کہ میری جو ہے نا آمدن 20,000 25,000 ہے یا 30,000 ہے، تو میں اس سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کیسے پہنچاؤں؟ یہ فضولیات ہیں، ایسی باتوں سے سوائے دماغ خراب ہونے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس میں برکت ہو۔ برکت اور ہوس یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر 20,000 روپے کما رہا ہوں میرے لیے یہ کافی ہو جائے، یعنی اضافی خرچات سے اللہ پاک مجھے بچائے۔ جبکہ ہوس یہ ہے کہ اگر میرا 30,000 روپے میں اچھا گزارا ہو رہا ہے تو میری ہوس کہے گی کہ نہیں بھائی 30,000 روپے نہیں، کم سے کم مہینے کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہونے چاہیے، تب جا کر گزارا ہوگا۔ تو اس قسم کی باتوں سے سوائے دماغ خراب ہونے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، طمانینۃ قلب چاہیے، تو قناعت اختیار کیجئے، یعنی جتنے میں آپ کا گزارا ہو سکے اسی قدر سوچئے۔ باقی یہ کہ اللہ پاک سے آپ دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، تو وقت آنے پر جو آپ کے لیے بہتر ہوا اللہ پاک آپ کو ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بس آپ برکت کی خواہش رکھیں، ہوس سے نکلیں۔ برکت طمانینۃ قلب ہے اور ہوس دلوں کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بتایا ہے، یعنی ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ بڑی توجہ سے سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ اور پھر اسی بات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فاقی کی بھی شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بہت غریب ہیں، گھر میں فقر بھی ہے، اور میری گھر والی بہت جزا و قضا کرتی ہے، یعنی بہت پریشان حال ہے، بہت غمزدہ ہے۔ تو پس آپ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میری رہنمائی فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، پھر میں تجھے اور تیری گھر والی کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تیرے کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ تو ان کی بیوی نے آگے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا۔ پھر وہ دونوں وظیفہ پڑھنے لگے۔ یہ یہاں وظیفہ پڑھتے 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 چند دن گزرے، اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی حالات اتنے سخت تھے کہ اللہ کی پناہ اگر کسی عام انسان پر یہ حالات آ جائیں تو وہ چوری ڈکارے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یا حرام میں جائے بغیر اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا، یعنی اتنے شدید قسم کے حالات تھے۔ تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے انہوں نے کیا کیا، صحابی نے اپنے آپ کو ہر حرام کام سے بچایا، یعنی نہ چوری میں پڑے، نہ ڈاکے مارے، نہ اسی طرح کی دیگر جرائم میں ملوث ہوئے۔ تو بس نبی کے حکم کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی پر جمے رہے۔ تو غرض اپنے دل کو شیطانی وساوس سے پاک رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ تو یہاں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہاں اللہ کا کرنا یہ سب ہوا کہ دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، انہوں نے ان کے ریوڑ کو ہانکا اور اسے اپنے والد کے پاس لے آیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ریوڑ کتنی تعداد میں تھا، یہ کل 4,000 بکریاں تھیں۔ جب یہ اسے لے کر اپنے والد کے پاس آئے تو ان کے والد نے دیکھا تو ان کے دل کو قرار نہ آیا، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا اپنے ساتھ 4,000 بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا ہے، تو یہ جو میرا بیٹا اپنے ساتھ مال لایا ہے کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ تو پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق آموز نصیحت ملتی ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں، جس بندے نے اللہ پر توکل رکھا، تقوی اختیار کیا، حرام کاموں سے خود کو محفوظ رکھا، شیطانی وساوس کو دل میں جگہ نہ دی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، قناعت پر صبر کرے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، تو پھر آگے کے جو کام ہیں وہ اللہ کے ذمے، یعنی حالات کو بنانا اور اس میں بہتری پیدا کرنا، یہ کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے۔ تو جو بندہ اللہ کے احکامات کو مانے، اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے، تو اللہ پاک اس کے لیے ایک نہیں کئی کئی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس واقعے سے جانا کہ ایک تو ان کی پریشانی بھی دور ہو گئی، دوسرے نمبر پہ اللہ نے انہیں مال و دولت کی کثرت عطا فرما دی، اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو بس اس سے ہمیں 3 چیزوں کا حکم ملتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ سے ڈرنا، یعنی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہنا اور اپنا دامن سے بچا کے رکھنا۔ دوم، صبر کرنا، یعنی ہر حال میں صبر کو لازم پکڑ لینا۔ اب دیکھو نا، جس باپ کا جوان بیٹا دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور وہ باپ ہو بھی تنگ دست، تو ان کے لیے ان حالات میں صبر سے کام لینا کتنا مشکل ہو سکتا ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود حکم فرمایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، اور صوم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا۔ تو پیارے دوستوں، بلا شبہ یہ بہت بڑا بابرکت اور بڑا طاقتور عمل ہے جو زندگی کی کایا 360 ڈگری سے پلٹ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایسا توکل کرے جیسا اس کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جیسے وہ پرندوں کو دیتے ہیں۔ پرندے کیا ہے کہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، مگر جب شام کو لوٹتے ہیں تو خوب شکم سیر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ وظیفہ اپنی پریشانی سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت پیسہ ملنے کے لیے لازمی کیجیے۔ یقین کریں اگر آپ نے اسے بتلائی ہوئی ترکیب سے کر لیا نا، تو آپ پیسے کے پیچھے نہیں، ارے بھائی آپ پیسے کے پیچھے نہیں، پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا، اور یہ میرا خود کا آزمودہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کم سے کم اس عمل کو 40 دن کر کے دیکھیں، ہر ناجائز کام، ہر برے فعل سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، کوئی خیال دل میں برا آئے تو توبہ مانگیں، اور کبھی برے خیالات کو دل و دماغ میں نہ آنے دیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں، کم از کم 40 دن آپ یہ عمل لازمی کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات بہتر سے بہترین بنا دے گا، آپ کی پریشانیاں جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دے گا، یعنی اتنی تاثیر ہے اس عمل میں۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔